سورہ یوسف سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی سے خواب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 5 میں یوسف علیہ السلام آئے، اپنے ابا کے سامنے 4 اور 5 نکالے تو 4 میں باپ کے سامنے جو خواب ہوا وہ خواب بیان کر دیے۔ اور سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں یعقوب علیہ السلام جواب دے رہے کیا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا پیارے بچے اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ دیکھیے خواب کا ذکر بھائیوں سے مت کر، بولے کیا معلوم ہوا؟ جو بھی خواب آتا ہے اسے ہر ایک کے سامنے بولتے ہوئے نہیں پھرنا کہ میرے کو یہ خواب پڑا، کیا ہوتا کی کیا ہے کہ انہوں ایک مشورہ دیتے انہوں ایک مشورہ دیتے۔ اس لیے پچھلے ہفتے بھی میں یہ بات بتایا کہ خواب ہر ایک کے سامنے نہیں کرنا، اور خواب کے تعلق سے کچھ حدیثیں بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، یاد رکھو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے صرف اور صرف حدیثوں میں 30 سے 40 خوابوں کی تعبیر کا ذکر ملتا، بس پوری حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خوابوں کی تعبیر بتائے، یہ خواب آیا تو یہ ہے اس کی تعبیر، 30-40 کے علاوہ زیادہ تعبیر ہم لوگوں کو سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب لوگوں میں دنیا میں کروڑوں کے لوگ ہیں، اب ہر ایک کو اگر ایک ایک خواب بھی آیا تو کتنے لاکھ کتنے کروڑوں کے خواب ہیں، ان سب کے تعبیر پھر کیسے پوچھیں گے، اور بتانے والے تعبیر کیسے بتا سکتے ہیں؟ بتائیے، جب وہ چیز سنت سے ثابت نہیں ہے تو اپنی طرف سے تعبیر کیسے بتا سکتے؟ اکثر لوگ جھوٹے ہوتے ہیں جو خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، خاص طور سے یوٹیوب میں آپ کبھی خوابوں کی تعبیر نہیں ڈھونڈنا، یاد رکھو میرے بھائیوں۔ خاص طور سے عورتیں اس مسئلے میں زیادہ پڑی ہوئی ہوتی ہے، جو ابھی خواب پڑا آسان چیز، ہاتھ میں موبائل ہے نکالے خواب میں سرچ کرے میرے کو رات میں ہمارے ابا خواب میں آئے، مردے خواب میں آئے تو کیا ہوتا، دن میں خواب آیا تو کیا ہوتا، کون سا خواب سچا ہوتا، رات میں کوا دکھے تو کیا ہوتا، بلی دکھے تو کیا ہوتا، سانپ دکھے تو کیا ہوتا، بچھو دکھے تو کیا ہوتا۔ ارے ایسی چیزیں ہیں، اب وہ بتانے والے بھی ایسی جھوٹی باتیں بتاتے ہیں، ایسی جھوٹی باتیں، منمانی چیزیں، لوگوں کو بیوقوف بنا دیتے ہیں، لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں، لوگوں سے مال اور پیسہ کھینچنا چاہتے ہیں، خوابوں کے ذریعے سے اپنا بزنس چلاتے ہیں۔ بتاؤں گا میں خواب کی تعبیر۔ ہاں آپ کو سانپ دکھا، آپ کا دشمن ہے، دیکھو پھر ہاں میرا دشمن ہے، ڈر شروع ہوا، اب کیسا کرنا پھر مول صاحب؟ دشمن تو دکھا میرے کو، اب دشمن سے کیسا بچنا؟ کچھ بھی نہیں، 5000 کا خرچہ ہوتا، لے کے آ کے دے دو، تمہارے دشمن کو میں دور کرتا ہوں۔ اس کے بعد کوئی تعویذ دے دیتا، کوئی گنڈا دے دیتا، کوئی خبر کے پاس بلاتا، کوئی 7 راتاں بلاتا، کوئی 7 جمعہ بلاتا، اس طرح پھر ان کا دندہ شروع ہو جاتا۔ خواب آیا، ڈراؤنا خواب آیا، شیطان دکھا مجھے، کیا ہوا؟ ہاں تم لوگوں کو جنوں کا اثر ہو گیا، تم کو شیطان کا اثر ہو گیا، اب کیسا کرنا؟ ہاں تمہیں اب جو بتائے تمہیں دور بھی کر دینا۔ پھر ہم کو کچھ آتا ہی نہیں نا، ہم کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے نا، ہم ڈر جاتے، لوگ ڈر آئے تو پھر، اور ہم لوگ اتنے بے وقوف بن جاتے ہیں کہ وہ جیسا بولا ویسا سن لیتے، اسی کے اوپر ڈال دیتے کہ تم ہی سب کچھ کرنے والے، حالانکہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر ہم قرآن و سنت کا علم رکھتے تو ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اگر قرآن و سنت کا علم ہمارے پاس ہوتا، ہم رب سے نہیں ڈرتے اس لیے جانوروں سے ڈر رہے، آج اللہ سے نہیں ڈرتے اس لیے خوابوں سے ڈر رہے۔ آج خواب جیسے آیا اس دن سے بیمار ہو گیا، اب نہ کھانا کھاتا، نہ چین سے نیند آتی، اس کو پریشان ہو جاتا۔ حقیقت یاد رکھو، ایک چیز ہمیشہ کے لیے بولتا ہوں میں، ہمیشہ بار بار، تم اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کر لو، تم لوگوں کو لوگوں کے سامنے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ رب کے اوپر اگر بھروسہ ہو جائے، رب کے اوپر توکل ہو جائے، اور میرے رب کا کلام میرے ساتھ ہے، یہ ہمت اگر تمہارے اندر آ جائے تو کوئی جادوگر کی طاقت اب میرے رب کے کلام کی طاقت سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ قرآن سے زیادہ پاورفل اس کے پاس جادو ہے، قرآن سے زیادہ پاورفل اس کے پاس کوئی دعا ہے، قرآن سے زیادہ پاورفل وہ خواب کا اثر ہے۔ کیسے بے وقوف بن رہے ہم لوگ؟ اللہ کا کلام ہمارے سینوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زبانوں پہ، اللہ کے رسول کی بتلائی ہوئی بہترین دعائیں ہمارے پاس صبح شام پڑھنے والے، اس کے باوجود یہ خواب آ گیا تو ڈر جاتے، ایک کوئی غلط تعبیر بتا دیا تو اس کی تعبیر کے اوپر پریشان ہو جاتے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی۔ خوابوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پہلی چیز یاد رکھو، ایک تو خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اچھے خواب جو بھی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اور برے خواب جو ہوتے ہیں شیطان کی طرف سے۔
اور تیسرا وہ خواب ہوتا ہے جو ہم دن میں سوچتے ہیں وہ ہم لوگوں کو خواب بن کے نظر آ جاتا ہے. اب انہیں دن میں فلمان دیکھتا, ٹی ویاں دیکھتا, موبائل میں ہر پکچر دیکھ لیتا, یا نہیں تو سہیلیاں کچھ تو بھی بول دیتی, کالج میں دوست کچھ تو بھی بول دیتا, ارے تو دیکھا کہ رے میاں رات کو یہ سیریل آیا دیکھ, یہ فلم آیا دیکھ, اس میں ایسا شیطان آ جاتا دیکھ. اب یہ پورا کب کی انہیں سنے سو دیکھے سو اس کے دماغ میں رہ جاتا. پھر اچانک ایک دن رات کو خواب میں وہی شیطان اس کے دماغ میں آ جاتا, ہاں میں حمام میں گیا تو میرے کو کچھ تو بھی دکھا, ہو گیا, پریشان ہو جاتا. اب دن میں کھانا نہیں جاتا, رات کو نیند نہیں آتی. کئی کو یہ سب کہاں سے ہوا؟ ہم جو دن میں سوچے یا پھر کچھ دن پہلے سوچے, کچھ دن پہلے سنے تھے, دیکھے تھے, وہی چیزیں ہم کو کچھ دنوں کے بعد خواب بن کے آ جاتی. یاد رکھو. تو 3 قسم کے ہی خواب ہوتے, یا تو اچھے خواب اللہ کی طرف سے, برے خواب شیطان کی طرف سے, یا پھر ہم لوگ جو سوچے جو دیکھے وہ خواب بن کے ہم کو آ جاتا. اور ہمیشہ صرف مردے ہی خواب میں نہیں آتے. اکثر لوگ تو یہ بیان کرتے کہ ہم کو مردہ خواب میں آیا, ہمارے دادی خواب میں آئے, ہمارے نانا خواب میں آئے, بھوکے ہیں, کھانا مانگ رہے, ہمارے کو کھانا دیو بول رہے, کوئی جہنم میں جل رہا, جلتے ہوئے دکھے ہمارے کو, ہم آتے بول کے بول رہے. کچھ لوگوں کو تو ایسے خواب آتے, انہوں تو چلے گئے لیکن ہمارے کو بھی آؤ بول کے بلا رہے مول صاحب. اب ہم کیا کرنا؟ اب میرے کو موت آ جاتی ہوں گی, یہ اشارہ ہے کیا بول کے ڈرتے رہتے. وہ موت آنے سے پہلے ڈر کے مر جاتے ہیں. کہیں کو انہوں بلا رہے میرے کو خواب میں آ کے, آؤ آؤ آؤ. اب جس کو موت سے ڈر ہے, اب انہیں ڈر ڈر کے مرے گا. یاد رکھو اس چیز, مرنا تو ایک دن ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ جب تقدیر ملی گئی تب موت آ جاتی, اس میں ٹینشن لینے کی کیا بات ہے. جو اس طرح سوچتا نا اس کو خواب سے ڈر نہیں ہوتا, نقصان نہیں ہوتا. جو ڈر جاتا نا, انہوں بلا رہے میرے کو, کب لے کے جاتے کہ کیا ہے کہ میری نلی دبا رہے, میرے سینے پہ آ کے بیٹھ گئے بولے تو چلے آتا انہیں ایک دن. ایسا صرف یہ پورے ہمارے دماغ کے کھیل ہے. تو یہ خوابوں کو لے کے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور خوابوں کے تعلق سے ایک یہ ہے کہ امید اور خوف کے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہے. یاد رکھو, ہمارے سلف یہ کہتے ہیں امید کی, خوف کی. اگر کوئی خواب آپ کو آ گیا, امید دلانے والا خواب آ گیا اور ڈراؤنا کوئی خواب آ گیا, اس کی تعبیر ہے ہی نہیں, سمجھو بس. کوئی اس کی تعبیر نہیں بتا سکتا. ڈراؤنا خواب گرا تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے, سمجھو, بے فکر ہو جاؤ. کرنا کیا ہے پھر؟ ڈراؤنا خواب آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ سونے سے پہلے وضو بنا لو, آیت الکرسی پڑھ لو, خلق سورہ پڑھ لو. اس کے ساتھ ساتھ اگر خواب آ گیا, جاگے نیند سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو 3 مرتبہ, بائیں طرف تھوک دو, کروٹ بدل کے سو جاؤ, خلاص. یہ ایک چیز آپ عمل کر لیں گے نا, رات کو کتنا بھی ڈراؤنا خواب آئے صبح تک وہ یاد بھی نہیں رہتا انشاءاللہ. آپ سوچو, آپ اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کر کے تو دیکھو نا. یہ سوچنا چھوڑ دے کہ وہ آئے سو ڈراؤنا خواب, صبح اٹھ کے اماں کو بتائے, خالہ کو بتائے, دادی کو بتائے, پھپھو کو بتائے, کتنے آدمیوں کو بتائے, تو انہوں اتنے زیادہ آپ کو ڈراتے جاتے, اتنے زیادہ آپ کو تعبیریں بتاتے جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے. تو اصل میں یہ مسئلہ میں بیان کر رہا تھا کہ یہاں پر یعقوب علیہ السلام بول رہے تھے یوسف علیہ السلام سے, بیٹا یہ خواب تو اپنے بھائیوں سے نہیں بیان کرنا, نہیں بتانا ان کو. تو ہم بھی کسی کے سامنے ڈراؤنے خواب آئے تو نہیں بتانا, بہتر ہے کہ کون سا بھی خواب نہ بتاؤ. خوابوں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا.